پوری امت کا عمل یہ ہے کہ 12 تکبیرات جو ہیں وہ زائد ہیں نماز عید، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں، پہلی میں 7 اور دوسری میں 5۔ آپ کی یہ تکبیرات جو 6 ہو گئی ہیں، 3 پہلے 3 بعد میں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ کہاں سے دین لیا ہے؟ آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ نبی کے ہر مسئلے کی مخالفت کرنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، میرے اور آپ کی پیارے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، کل نبیوں کے سردار، رب کے دلدار نبی نے قیامت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی کئی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو پختہ علماء کے ذریعے سے اٹھا لے گا۔ حتیٰ اذا نبقی عالما اتخذ الناس رؤاسا جہالا، فرمایا کہ یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ فسئلوا، فرمایا پھر ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فرمایا کہ فافتوا بغیر علم، فرمایا کہ پھر وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فضلوا وضلوا، فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب حال ہی میں دوستوں کی طرف سے مجھے کچھ کلم موصول ہوئے ہیں جس میں جیلم والی سرکار آل معروف مرزا جیلمی صاحب اور وہابیوں کے ایک مولوی صاحب نے عیدین کی تکبیروں پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو زائد 6 تکبیرات کے ساتھ احناف جو ہے وہ عیدین کی نماز پڑھتے ہیں، احناف کا موقف جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، ہاں 12 تکبیرات کا موقف جو ہے وہ ثابت ہے۔ آپ پہلے وہ قریب سماعت فرما لیں، بعد میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عید کی نماز کی تکبیرات 6 ہیں یا 12 ریفرنس کے ساتھ جو 6 تکبیرات کہتے ہیں، کیا وہ بھی ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں جی، ہمیں تو 12 کا پتہ ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، 12 تکبیرات ہیں، 7 پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے اور 5 دوسری رکعت میں۔ الموطا امام مالک جو حدیث کی پہلی کتاب ہے اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے یہی عمل ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے یہ کلپ سماعت فرما لیا جس میں ایک نوجوان نے جیلم والی سرکار المعروف مرزا جیلمی صاحب سے ایک سوال کیا کہ احناف کا جو موقف ہے 6 تکبیروں کا، کیا وہ ثابت ہے یا نہیں ہے؟ تو اس پر جیلم والی سرکار المعروف مرزا جیلمی صاحب سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1151 کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 12 تکبیرات کا جو ہے وہ ثبوت ملتا ہے لیکن 6 کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو ہم مرزا جیلمی صاحب سے یہی کہیں گے کہ جناب آپ کی ٹیبل پر جو کتاب پڑی ہوئی ہے، پڑی ہوئی نہیں جو پڑی ہوئی ہے، اسی کو کھول کر اگر دیکھ لیتے، تھوڑا سا آگے اس حدیث پاک سے تھوڑا سا آگے اگر دیکھ لیتے تو آپ کو احناف کے موقف پر بھی دلیل مل جاتی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ ہم آج کی اس نشست میں احناف کا جو موقف ہے 6 زائد تکبیروں کا، وہ ہم قرآن و حدیث سے ثابت کریں گے۔ تو اس پر میرا جو پہلا حوالہ ہے وہ جیلم والی سرکار المعروف مرزا جیلمی صاحب کی ٹیبل پر جو کہ حدیث کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 1151 کا حوالہ تو موصوف نے دیا ہے جیلم والی سرکار نے، تو اس سے تھوڑا سا آگے 1153 نمبر جو حدیث پاک ہے وہ بالکل احناف کا اس کے اندر موقف موجود ہے۔ آپ پہلے وہ سماعت فرما لیں، بعد میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عن مکحول قال اخبرني ابو عائشة جلیس لابی ہریرة ان سعید بن العاص سأل ابا موسى الاشعری وحذیفة بن الیمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعید بن العاص۔ مکحول کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی، ان کے ہم نشین، ان کے ساتھ بیٹھنے والے حضرت ابو عائشہ نے مجھے خبر دی ہے کہ سعید بن عاص نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں تکبیرات کیسے کہتے تھے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کانا یکبر 4 تکبیرہ علی الجنائز، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی طرح عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی 4 تکبیرات کہتے تھے۔ تو اس پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدقہ، اس نے سچ کہا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کذالک کنت اکبر فی البصرۃ حیث کنت علیہم، فرمایا کہ جب میں بصرہ کے اندر حاکم تھا تو اس وقت میں بھی اتنی تکبیرات کہتا تھا۔ وقال ابو عائشہ، اور حضرت ابو عائشہ فرماتے ہیں کہ وانا حاضر سعید بن العاص، تو اس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سعید بن عاص بھی موجود تھے۔ تو اس پر امام بخاری کے شاگرد حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس کا تبصرہ بھی سماعت فرما لیں، وہ اس پر کیا کہتے ہیں۔ حدیث نمبر 536 ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وروی عن عبد اللہ بن مسعود انه قال في التكبير في العيدين 9 تكبيرات في الركعة الأولى 5 قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة
ثم يكبر أربعا مع تكبيرات الركوع وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهو قول أهل الكوفة وبه يقول سفیان الثوری۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عیدین کی تکبیروں کے بارے میں کہا کہ یہ 9 تکبیریں ہیں۔ فرمایا کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 5 تکبیریں کہیں، فرمایا اور دوسری رکعت میں کہ پہلے قرات کرے پھر رکوع کی تکبیرات کے ساتھ 4 تکبیریں کہیں، اور فرماتے ہیں اس پر کئی صحابہ کرام سے بھی روایت جو ہے وہ موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ اہل کوفہ کا بھی یہی جو ہے نا وہ موقف ہے، اور حضرت سفیان ثوری کا بھی یہی وہ قول ہے۔ یعنی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں، یعنی پہلی تکبیر تحریمہ، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں، پھر اس کے بعد 1 رکوع، تو یہ 5 تکبیریں بنتی ہیں پہلی رکعت میں۔ اسی طرح دوسری رکعت کے اندر پہلے 3 زائد تکبیریں، پھر اس کے بعد 1 رکوع والی تکبیر، اسی طرح یہ 4 تکبیریں ملتی ہیں، تو اس طرح ان ساروں کو کل ملا کر یہ 9 تکبیریں بنتی ہیں جو آناف کا موقف ہے۔ تو الحمدللہ آناف بھی پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہتے ہیں، پھر 1 رکوع والی تکبیر کہتے ہیں، پھر اس طرح دوسری رکعت میں پہلے 3 زائد تکبیریں کہتے ہیں، پھر اس کے بعد 1 رکوع والی تکبیر کہتے ہیں، تو اسی طرح کل 9 تکبیریں بنتی ہیں جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بیان کیا ہے، اور یہی آناف کا موقف ہے۔ اور اسی طرح مجمع الکبیر کے اندر امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث کا نمبر 9514 ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ولید نے عشاء کی نماز کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بلا کر فرمایا کہ ان ھذا عید المسلمین، فرمایا کل مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، فرمایا فکیف الصلاۃ، تو فرمایا کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو سب نے کہا کہ سل ابا عبد الرحمن، فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ پوچھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقوم فیکبر اربعا ثم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ 4 تکبیریں کہے، فرمایا پھر اس کے بعد وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے، یعنی پہلے تکبیر تحریمہ کہے، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائے، فرمایا پھر اس کے بعد ثم یکبر اربعا یرکع فی آخرہن، فرمایا پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہے، 3 زائد تکبیریں اور 1 رکوع والی، تو فرمایا اسی طرح پھر وہ 4 تکبیریں کہے، فرمایا فتلک تسع فی العیدین، فرمایا اسی طرح یہ عیدین کی جو ہے وہ 9 تکبیریں بنتی ہیں، فرمایا انکرہ احد من، فرمایا اس پر کسی نے انکار نہیں کیا، یعنی پہلی رکعت میں 5 تکبیریں، 1 تکبیر تحریمہ، 3 زائد تکبیریں اور 1 رکوع والی، 5 ہو گئی، اور اسی طرح دوسری رکعت میں پہلے زائد 3 تکبیریں پھر 1 رکوع والی، تو اسی طرح وہ 4 ہو گئی، ان ساروں کو کل ملا کر یہ 9 تکبیریں ہوئی۔ اور اس حدیث پاک کو مجمع الزوائد کے اندر امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہوئے اس کے نیچے تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ رواہ طبرانی فی الکبیر ورجالہ موثقون، فرماتے ہیں ان کے جو رجال ہیں یعنی جو راوی ہیں ان کی توثیق کی گئی ہے۔ اور اسی طرح امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور حدیث پاک نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر 9513 ہے، آپ فرماتے ہیں کان عبداللہ بن مسعود یکبر فی الاضحیٰ والفطر 9 یبدأ فیکبر 4، فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ ہو اس کے اندر 9 تکبیریں کہتے تھے، یعنی کہ پہلی رکعت میں 5 اور پھر دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہتے تھے، یعنی 1 تکبیر تحریمہ اور 3 زائد تکبیریں، پھر اس کے بعد 1 رکوع والی، تو پہلی رکعت میں 5 ہوئی اور دوسری رکعت میں 3 تکبیریں زائد اور 1 رکوع والی، تو یہ 4 ہوئی، کل ملا کر اسی طرح 9 تکبیریں ہوئی۔ اور اس پر مجمع الزوائد کے اندر امام نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ورجالہ ثقات، فرماتے ہیں اس کے جو رجال ہیں وہ ثقات ہیں۔ اور الحمدللہ اناف کا جو موقف ہے 6 زائد تکبیروں کا وہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس پر اناف کے پاس کئی دلائل جو ہے وہ موجود ہیں۔